بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کی بھی خواہش ہے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی یا تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کی، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اگر میری آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی حرف آخر ہوگی۔ آپ بہت زیادہ حد تک اس چیز پر کنٹرول کر لیں گے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ پائیں اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھ پائیں۔ سب سے پہلی بات اور آسان یہ ہے کہ آپ اگر تجوید کے رول اور تجوید کے قواعد آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی چینل کے اوپر 2 مرتبہ تجوید کا کورس کروا چکا ہوں، اور صرف وہ قواعد میں نے سکھائے ہیں جن قواعد کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں تجوید کے اندر جن قواعد کا تعلق صرف قرآن کریم کے ساتھ ہے نا، وہ ٹوٹل کوئی 15 سے 20 قاعدے ہیں، اور ہر قاعدے کی جو تعریف ہے وہ 2 سے 3 لائنیں ہیں۔ گویا کہ 15-20 جو قاعدے ہیں، ہر قاعدے کی 2 سے 3 لائنیں یہ ہم یاد کر لیں تو پورا قرآن تجوید کے ساتھ آپ بآسانی پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو ان قواعد کی ضرورت ہے تو میرے چینل کا وزٹ کیجئے ایک بار، اور اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے جو عالم اسلام کے معروف قراء حضرات ہیں نا، کون سب سے پہلے جن قراء کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کی تلاوتیں سنیں اور ان کی نقلیں لگانے کی کوشش کریں۔ اور ایک ہوتی ہے یہ تلاوت جس طرح روانی کے اندر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یہ ہے روانی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حدر، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے ترتیل، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تو یہ جو دوسری آپ کو سکھانے کے لیے میں ویسے یہ بتا رہا ہوں، یہ جو دوسرا انداز میں نے پڑھا ہے نا، یوم ندعو، آپ نے اس انداز کے اندر تجوید کو درست نہیں کرنا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پریکٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جو تجوید بنائی گئی ہے، جو ترتیل کو ایجاد کیا گیا ہے نا، وہ کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ نا اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ استاد اس کے اوپر گرفت بہت جلدی کر سکتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یوم ندعو کل، یہ دیکھیں تسلسل کے ساتھ میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ استاد ایک جگہ پہ گرفت جب کرے گا نا تو اس کی گرفت کرتے کرتے آپ 2-3 لائنیں آگے اور پڑھ جائیں گے، 2-3 حرف آگے اور پڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ترتیل کے اندر تجوید کو درست کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میرے چینل سے تجوید کے قواعد سیکھیں، ان پہ عمل کریں۔ کسی ایک قاری کی تلاوت، میں اب ان قراء کے نام بتاتا ہوں، آپ نے ان قاریوں کی تلاوتوں کو سننا ہے، ان کی نقلیں لگانی ہیں 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے، میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے، اگر آپ دیکھیں گے دائیں بائیں تو ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ رابطہ کر لیں مجھ سے، آپ تجوید کا ٹیسٹ دے دیں، اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو ہم انشاءاللہ۔ اور بعض حضرات میری یہ ویڈیو دیکھ کرنا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب یار آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو پھر مدرسوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے چینل کا تو مقصد یہ ہوا بھائی، میں یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے جن کا تعلق مسجد یا مدرسوں کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ چینل ان لوگوں کے تعاون کے لیے بنایا ہے جو لوگ دنیا داری میں اتنی زیادہ دنیا کے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جب بھی وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے نا تو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار دنیا گزر گئی ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا دنیا میں، کاش کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا ہوتا، کوئی تھوڑا سا سیکھا ہوتا،
اب میں کسی قاری صاحب سے ٹائم لیتا ہوں تو میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، ان کو دکان پہ بلاتا اچھا نہیں لگتا، تو ان لوگوں کے یہ جو وسوسے ہیں نا، ان وسوسے کے جوابات کے اندر یہ میں چینل بنایا ہوا ہے، اور میں ان کی یہ تعاون کے لیے کرتا ہوں۔ باقی جو بھولا ہوا قرآن ہے اس حوالے سے حفاظ کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں۔ باقی جو مدرسے کی برکات ہیں یا جو اجتماعی جا کے سیکھنے کا مزہ ہے نا، وہ انفرادی میں نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ انفرادی طور پہ کوشش کرتا ہے تو 100 میں سے 1% بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بھائی کسی حد تک تو کم از کم فرق آ جاتا ہے نا۔ تو میں یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ طلباء کے لیے، طلباء مدرسے کی طرف رجوع کریں، مدرسے سے جا کے یہ چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ میرے چینل سے وہ قواعد اٹھائیں اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن کہاں مدرسوں سے جا کے سیکھتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ کو جو آپ پڑھ چکے ہیں وہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ تجوید آپ نے پڑھ لیا، ثبوت کدھر ہے؟ آپ نے کس بورڈ کے تحت امتحان دیا ہے؟ لیکن انفرادی طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو سوائے الہیت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سوائے اجر و ثواب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جو اجر و ثواب ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اب ان کی عمر اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ دنیا کی دلدل سے نکل کے مدرسوں کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس میں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں۔ تو میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ کسی قاری کی تلاوت کو آپ نے سننا ہے، میں قراء کے نام بتا رہا تھا۔ شیخ صدیق المنشاوی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ صدیق المنشاوی، ان کی تلاوت کو سننا ہے آپ نے۔ بہت بہترین، تجوید کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آواز بھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے کیا آواز دی ان کو۔ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کو سرچ کریں گے، سنیں گے تو مجھے یاد کریں گے آپ انشاءاللہ۔ شیخ صدیق المنشاوی، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ شیخ خلیل الحصری، یہ 3 قراء حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ قراء حضرات ہیں، لیکن ان 3 قراء کی تلاوتوں کو آپ سنیں۔ ان کی جو حدر کی تلاوتیں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، جو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ان کی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اگر آپ ان کی آواز پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، اور میرے چینل سے جو چند ایک ویڈیوز ہیں جتنی تجوید قرآن کریم میں ضرورت ہے، تو 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ کافی حد تک نا تجوید کے اوپر آپ گرفت حاصل کر سکیں گے۔ تجربہ بہت زیادہ ضروری ہے، باتیں ضروری نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تجربہ کرنا ہے آپ نے، باتیں کرنے والے پہلے ہی میرے پاس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، 1 مہینے بعد اگر کوئی فرق نہ آئے، آپ نے رابطہ مجھ سے کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ تسلسل سے محنت کرتے ہیں، میری ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا تو رابطہ بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا اور آپ عمل بھی کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان، اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔